السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ بعض صفات بڑی اہم ہوتی ہیں، اگر کسی انسان میں وہ صفات پائی جائیں تو وہ بڑا خوش نصیب ہے، کیونکہ ان صفات کا تعلق دوسرے بہت سے امور کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر وہ صفات نہ پائی جائیں تو بہت سے معاملات انسان کے بگڑ جاتے ہیں، جن کا تعلق دنیا کے معاملات کے ساتھ بھی ہے اور آخرت کے معاملات کے ساتھ بھی ہے۔ انہی کاموں میں سے ایک کام، ایک صفت، ایک خوبی اللہ رب العزت نے جس کا حکم بنی اسرائیل کو بھی دیا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا، اور وہ صفت ہے، وہ خوبی ہے، قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو۔ اچھی بات دو چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے، جس کا تعلق زبان سے بھی ہے اور انسان کی طبیعت و کیفیت کے ساتھ بھی ہے، کہ انسان اپنی زبان سے بھی اچھی بات کرے، اور انسان لوگوں کے ساتھ جب بات کر رہا ہو تو اس کا جو رویہ ہے، جس کو باڈی لینگویج ہے، وہ بھی اس کی اچھی ہو۔ اچھی بات کے ساتھ اچھا انداز اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ زبان سے کی گئی اچھی بات تب ہی اچھی ہوگی جب رویہ بھی اچھا ہوگا، انداز بھی اچھا ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ احکم الحاکمین نے منافقین کی مذمت فرمائی ہے کہ منافقین جو ہیں، جب آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں تو ایسے بالکل سیدھے اور صحیح ہو کے بیٹھتے ہیں کأنہم خشب مسندہ، اور جب واپس جاتے ہیں یعنی جیسے کوئی لکڑی ہو جس کو ٹیک لگا کے کسی چیز کے ساتھ، دیوار کے ساتھ رکھ دیا جائے، وہ لکڑی کہیں حرکت نہیں کرتی، تو ایسے ہی فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کے پاس جب آ کے بیٹھتے ہیں تو بڑا ان کا انداز مؤدبانہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو ان کا رویہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ لووا رؤوسہم، اپنے سروں کو جھٹکتے ہیں، یعنی ناگواری کا اظہار کرتے ہیں۔ تو لہذا قولوا للناس حسنا میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، زبان سے اچھی بات کہنا اور اپنے رویے سے، اپنے انداز سے، باڈی لینگویج سے بھی اس بات کا اظہار کرنا کہ جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں وہ ہم عملی طور پر بھی، ہمارے دل اور ہمارے اعمال سے بھی یہی چیز واضح اور ظاہر ہوتی ہے۔ اور اچھی بات مختلف مواقع اس کے لیے ہیں۔ انسان
ہر معاملے میں اچھی بات کا التزام کرے، اچھی بات کو اختیار کرے۔ ان میں سے چند مواقع میں اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ نمبر 1، بحیثیت مسلمان ہم اس بات کے پابند ہیں کہ اللہ کی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہمیں معلوم ہو، جو ہم تک پہنچے، ہم آگے دوسروں تک پہنچائیں، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ اس عمل کو دعوت اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا۔ اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے، اس سے بڑھ کر کسی کی بات اچھی نہیں ہو سکتی۔ سورہ فصلت آیت نمبر 33، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ جس نے اللہ کی طرف دعوت دی، نیک عمل کیا اور اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کے حکم کا تابع ہوں، اس کی بات سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ یعنی دعوت اللہ سب سے اچھی بات ہے۔ اور یہ بات جب لوگوں تک پہنچائی جائے تو رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 43 اور 44، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکشی پر اتر آیا ہے، اور اس کو جا کر سمجھاؤ، نصیحت کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ راست پہ آ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام دونوں کو یہ فرمایا کہ جب تم نے فرعون کے پاس جانا ہے، اگرچہ فرعون بڑا سرکش ہے، اللہ کے حکم کا باغی ہے، مگر اس کے ساتھ تم نے جو بات کرنی ہے، تمہارا رویہ، تمہاری بات اچھی ہو۔ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى۔ اس کے ساتھ جا کر بات بڑی نرمی سے کرنی ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ اللہ کے دین کی باتوں کو ہم لوگوں تک پہنچانے کے پابند ہیں، اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم اس پیغام کو آگے پہنچائیں، کیونکہ سب سے اچھی بات یہی ہے، اللہ کی طرف دعوت دینا۔ تو اس میں ہماری بات، انداز اچھا ہونا چاہیے۔ قولوا للناس حسنا کی عملی تفسیر، اللہ کی بات کو آگے پہنچاتے وقت ہمارا رویہ اور انداز اچھا ہو، کیونکہ ہماری طبیعت، ہمارا مزاج بعض اوقات تلخی اور ترشی پر اتر آتا ہے۔ کسی کو بات ہم نے پہنچائی، آگے سے ہو سکتا ہے وہ مانے نہ مانے، اگر اس نے انکار کر دیا، نہ مانا، تو ہم ترش مزاج ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بعض اوقات یہاں تک بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بس اس کو تو اللہ نے ہدایت دینی ہی نہیں ہے، یہ تو اسی طرح ہی رہے گا، نعوذ باللہ۔ نہیں، ہمارا رویہ ہونا چاہیے قولوا للناس حسنا، اچھا رویہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ قولوا للناس حسنا کی عملی تفسیر۔ یہ والدین اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے تو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں والدین ہیں۔ فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس بات کا فیصلہ تیرے رب نے کیا ہے۔ اور والدین جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، دونوں زندہ ہوں،
دونوں حیات ہوں، خوش نصیبی ہے، غنیمت ہے، دونوں میں سے ایک دنیا سے رخصت ہو جائے، ایک رہ جائے، جتنی انسان کو خدمت کا موقع جتنا میسر آ جائے کوشش کرے، اور خدمت کرتے ہوئے اپنی زبان سے کبھی ناگواری میں اف نہیں کہنا، اور کبھی بات کو آگے سے انکار نہیں کرنا، بلکہ زبان سے کلہما قولا کریما، اچھی بات کرنی ہے، عزت والی بات کرنی ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، ناگواری میں اف نہیں کہنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ہمیشہ نرمی اور عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہ آیتیں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ ہمارے حسن سلوک کے والدین اللہ کے بعد، اللہ کے دین کی دعوت کے بعد سب سے زیادہ والدین حقدار ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اچھی بات کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جب انسان گھر سے باہر جائے، کاروباری لوگوں کے ساتھ بات کرے، دفاتر میں بڑے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے، لیکن گھر آئے تو اس کا رویہ ترش ہو جائے، سخت ہو جائے، اخلاقیات کو ترک کر بیٹھے۔ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو کہ شرک کرتا تھا، بت بناتا تھا، بت بیچتا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بڑے خوبصورت انداز میں یا اباتے، یا اباتے، اے ابا جان، اے ابا جان، بڑے اچھے انداز میں کہا، مخاطب کیا، گفتگو کی، بات کی۔ اب یہاں ایک نقطہ یاد رکھیں، جب انسان، ایک مثال ہے نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، کما تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ انسان اگر اچھا رویہ اپنے والدین کے ساتھ اختیار کرے، قولوا للناس حسنا، تو انشاءاللہ ہماری اولادیں بھی ہمارے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں گی۔ اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی مثال ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں دیکھتا ہوں، اے بیٹے کہ میں دیکھتا ہوں تجھے میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹا کیا کہتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو اللہ کی طرف سے حکم اس کو پورا کیجیے۔ تو لہذا والدین کے ساتھ حسن سلوک، قولوا للناس حسنا، زبان سے بھی قولا کریما، اور عمل سے بھی واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ ہو، تو پھر انشاءاللہ نتائج اچھے نکلتے ہیں، ہماری اولادیں بھی اللہ کی فضل اور توفیق سے ہماری فرما بردار ہوں گی۔ اس کے بعد قولوا للناس حسنا کا جو ہمارا انداز اور ہمارے قول حسنا یعنی اچھی بات کے جو مستحق ہیں وہ سائلین ہیں۔ سائلین سے مراد یہ کہ اپنی ضروریات زندگی کے لیے بعض اوقات کچھ لوگ کسی سے کچھ سوال کرتے ہیں تعاون کی غرض سے۔ ویسے تو بغیر ضرورت کے مانگنا جائز نہیں ہے، بہت اس کی مذمت کی گئی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اپنے لیے مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ اس کے لیے فقیری کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ جہنم کے انگارے اکٹھے کرتا ہے جو مانگتا ہے، اب وہ کم اکٹھے کرے جہنم کے انگارے یا زیادہ۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مانگنے والا جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کا چہرہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا، گوشت نہیں ہوگا، لیس فیہا مزعۃ لحم۔ لیکن اگر کوئی سوال کرنے والا، مانگنے والا آ ہی جائے تو ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے، دھکے نہیں دینے۔ اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا
یتیم کو کبھی جھڑکے نہیں اور سائل کو کبھی جو ہے وہ ڈانٹے نہیں. سائل کے ساتھ برے اخلاق سے پیش نہ آئیں، بلکہ وہ تو مانگنے والا ہے. اگر جائز اور اس کو شریعت نے حق دیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر اس کو جھڑکے نہیں، ڈانٹے نہیں، دھکے نہ دیں، بلکہ قولوا للناس حسنا کا انداز اختیار کرتے ہوئے اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے اچھے رویے سے وہ اس کام سے باز آ جائے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آئے، کچھ مانگا، آپ نے فرمایا کہ چاہو تو دے دیتا ہوں، لیکن تمہارا مال بیت یعنی زکوٰۃ میں اس مال میں تمہارا حصہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ پھر ہم لیتے بھی نہیں ہیں اور آئندہ کے لیے مانگیں گے بھی نہیں. ٹھیک ہے وہ غلط کر رہے ہوں گے، لیکن جو شخص سائل کے ساتھ ایسا الجھے کہ اس کو گالی گلوچ کرے، دھکے دے، اس کا رویہ انتہائی غلط ہے. قولوا للناس حسنا کے صراحتاً خلاف. اس طرح ہمارے قولوا للناس حسنا کے مستحق ہمیں یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے جاہلوں کے ساتھ. جاہل کون ہوتے ہیں؟ جہالت یاد رکھیے عدم علم کا نام نہیں ہے. کسی کے پاس اگر علم نہیں ہے تو وہ جاہل ہے؟ نہیں. جہالت اصل میں بہت سارے رویے ہیں. ان رویوں کو جہالت کہا گیا ہے. بعض اوقات کئی ڈگریاں رکھنے والا، بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے پڑھا ہوا، بد زبان، بد اخلاق، غیبتیں کرنے والا، چغلیاں کرنے والا، دوسروں کی عزتیں اچھالنے والا، اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ڈگریاں لی ہوئی ہیں اس نے. نہیں، وہ جاہل ہے. جیسا کہ ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ اپنے غلام کو آر اور شرمندگی دلا رہا تھا اس کی ماں کے ساتھ تانا دے کر، اس کی ماں کے بارے میں اس نے تانا دیا اس صحابی نے، تو آپ نے فرمایا امرؤ فی کا جاہلیہ، تیرے اندر جہالت پائی جا رہی ہے. یعنی جو شخص دوسروں کے اوپر تان و تشنیع، بد زبانی کرتا ہے، وہ بھلے کتنا ہی پڑھا لکھا ہو لیکن وہ جاہل ہے. اسی طرح جہالت بہت سارے رویے ہیں. تو نبی صلی اللہ کا الحاکمین کا ارشاد گرامی ہے قولوا للناس حسنا کو مد نظر رکھتے ہوئے یاد رکھیے، فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہلوں کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہو جائے تو پھر ان کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ جاہلانہ طریقہ نہیں اختیار کرتے، بلکہ ان کو سلام کہتے ہوئے درگزر کرتے ہیں، ان کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں. یعنی وہ تو جاہل ہے، کیا ہم بھی جاہل بن جائیں؟ نہیں. جب قرآن نے ایسے لوگوں کو جاہل کہا ہے تو پھر ہم ایسے نہ بنیں، بلکہ ہم کیا کریں؟ ہماری زبان سے قولوا للناس حسنا اچھی بات نکلنی چاہیے، اور ہمارے عمل سے بھی رویہ اور انداز اچھا ہی ہونا چاہیے. اب اہل کتاب، ہم مسلمان ہیں لیکن اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بد زبانی اور بد اخلاقی کرو. اسلام یہ حکم نہیں دیتا. لیکن بعض اہل اسلام اپنے آپ میں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، دوسروں سے افضل ہیں، جنت ہمارے نام لکھی جا چکی ہے، دوسرا کوئی جنت کے قریب بھی نہیں آ سکے گا. اگر وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں، تو ان اہل اسلام کا رویہ غیر مسلموں کے ساتھ بڑا ہی توہین آمیز ہوتا ہے. کوئی یہودی، عیسائی یا کوئی دوسرے مذہب کا کوئی بھی شخص، وہ اس کی اس لیے بے عزتی کر دیتے ہیں کہ یہ تو کافر ہے. نہیں،
اللہ کا الحاکمین کا ارشاد سورہ العنکبوت آیت نمبر 46، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب کے ساتھ کبھی بحث مباحثہ ہو جائے، مجادلہ ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، بات چیت ہو جائے تو پھر اچھا انداز اختیار کرو، ان کے ساتھ برا رویہ بد اخلاقی والا نہ اختیار کرو۔ تو لہذا کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ گفتگو ہو تو انداز اچھا ہو۔ کتنے غیر مسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین رویے اور انداز کی وجہ سے مسلمان ہو گئے۔ اللہ زماد ازدی، جس نے یہ سن رکھا تھا کہ مکہ میں ایک شخص ہے جو کہ دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، پاگل ہے، اس نے کانوں میں روئی ٹھوس رکھی تھی، تو اس کے دل میں آیا کہ جانا چاہیے اس کے پاس، اگر کوئی وہ بیمار ہے تو اس کا میں علاج کرتا ہوں۔ وہ اس دور کا معالج تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کو جنون ہے، پاگل پن ہے۔ اب ہمیں کوئی یہ بات آ کر کہہ دے تو ہم تو آگے سے لڑ پڑیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صبر و تحمل کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو میری باتوں کو سن لو، پھر جو بھی چیز جو ہے وہ تجویز کرو گے۔ آپ نے خطبہ مسنونہ پڑھا، آپ نے خطبہ مسنونہ پڑھا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، خطبہ مکمل ہوا۔ زماد ازدی کہتا ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ پڑھیے، آپ نے دوبارہ پڑھا، پھر عرض کی، جب 3 دفعہ سنا تو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب دیکھیے اس میں آپ نے اس کی باتوں کو سن کر غصے میں نہیں آئے، بلکہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں وہ پیغام پہنچایا جس پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو بھیجا تھا۔ اصل کام جو ہے اس کو آپ نے پہنچا دیا۔ قولوا للناس حسنا۔ اس کے بعد ہمارے اس قولوا للناس حسنا کے مستحق میاں بیوی ہیں۔ میاں بیوی جب ایک دوسرے کے ساتھ اچھی بات کریں گے، اچھے انداز سے پیش آئیں گے تو عزت پائیں گے۔ شوہر بیوی کے ساتھ اچھے انداز میں مخاطب ہوتا ہے، اس کو اچھے الفاظ کے ساتھ بلاتا ہے تو بیوی بھی ایسا ہی رویہ اختیار کرے گی۔ الا ماشاء اللہ کچھ ایسے لوگ ہوں جن کو باوجود اچھے انداز اور اچھی گفتگو کے جواب اچھا نہ ملتا ہو، وہ بہت کم ہوں گے، لیکن جو بین الزوجین میاں بیوی کے درمیان جو رویہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ قولوا للناس حسنا۔ سورہ روم آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ نے تم سے ہی تمہاری بیویوں کو پیدا کیا۔ اس کے مقاصد بیان کرتے ہوئے پہلا فرمایا لتسکنوا الیہا، تاکہ شوہر جب گھر جائے تو سکون اس کو حاصل ہو، اور پھر فرمایا کہ تمہارے درمیان مودت، محبت اور نرم دلی پیدا کرتی۔ اب یہ چیزیں کیسے ہوں گی؟ سکون گھر میں کیسے حاصل ہوگا؟ شوہر کام کاج کر کے گھر میں آئے تو دونوں کو سکون کیسے حاصل ہوگا؟ آپس میں محبت کیسے بڑھے گی؟ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دلی کیسے پیدا ہوگی؟ کیا گالی گلوچ سے، لڑائی جھگڑے سے، ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کرنے سے؟ نہیں، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے زبان سے اچھی گفتگو کرنے سے ہی انسان کو یہ تینوں مقاصد حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ پہلا مقصد سکون، دوسرا آپس میں محبت، تیسرا ایک دوسرے کے لیے رحم دلی اور شفقت۔ تو اس کے لیے وہی قول جو میں نے، میری گفتگو کا آج کا عنوان ہے قولوا للناس حسنا، اچھی بات کرو، اور اس کے لیے میں نے 2 باتیں
شروع میں مد نظر رکھی تھی کہ قولوا للناس حسنا جو ہے کسی سے اچھی بات کرنا، زبان سے اچھی بات اور اپنے اعضاء سے اچھا رویہ اختیار کرنا. تو جب آپس میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زبان سے بھی اچھا رویہ، اچھی گفتگو کریں گے، اعضاء سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئیں گے، تو یقیناً یہ تینوں مقاصد حاصل ہوں گے. اگر آج ہم دیکھیں تو یقیناً ہمارے گھروں میں یہ چیزیں نہیں ہیں، نہ سکون، نہ آپس کی محبت، نہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی. وجہ قولوا للناس حسنا نہ ہماری زبان سے ہے، نہ ہمارے رویوں سے ہے، لیکن جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، یہ نصیب کیا ہے، یقیناً وہ خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، بہترین زندگی گزار رہے ہیں. اس کی ایک مثال صحیح بخاری اور مسلم میں قولوا للناس حسنا، انداز اچھا، بات سے بھی انداز سے بھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. اس کا معنی یہ ہے، ہاں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کیسے؟ من این تعرف، آپ کیسے پہچان جاتے ہیں؟ اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ جب تو راضی ہوتی ہے تو اگر قسم اٹھانے کی ضرورت پڑے تو کہتی ہے لا ورب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب محمد کی قسم. اور اگر تو ناراض ہو تو کہتی ہے لا ورب ابراہیم، تو یعنی ابراہیم کے رب کی قسم ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہاں واقعی ایسا ہے، اگر میں کسی بات پہ ناراض ہوں تو پھر میں رب ابراہیم کی قسم اٹھاتی ہوں. اس واقعے سے یہ بات تو سمجھ آئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات آپس میں کسی بات پہ ناراضگی ہو بھی جاتی تھی. میاں بیوی دیکھیں نا، شوہر کتنا ہی اچھا ہو، بیوی کتنی ہی اچھی ہو، کبھی آپس میں وہ مثال دیتے ہیں نا، جہاں برتن پڑے ہوں گے وہاں ایک دوسرے سے ٹکرا ہی جائیں گے، آواز پیدا ہو ہی جائے گی. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ فتنہ و فساد کھڑا کر دے. آپس میں ناراضگی کسی بات پر ہو جاتی تھی، اللہ اکبر، لیکن اس ناراضگی کا اظہار کتنے ہی خوبصورت انداز میں ہے، کتنے خوبصورت انداز میں ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے باریک انداز کو جو ہے وہ جان لیا، محسوس کر لیا آپ نے. اللہ، آپ نے فرمایا کہ جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی پتہ چل جاتا ہے، ناراض ہوتی ہے تب بھی. اس کا معنی یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر ناراض ہوتی تو اپنی ناراضگی کا اظہار لڑائی جھگڑے، اونچی بولنے، ایک دوسرے کے ساتھ تنازع کرنے سے غصے کا اظہار نہیں کرتی تھی، لیکن بلکہ کیا ہوتا تھا، بہترین انداز میں. اور ایک دوسرے کے انداز کو سمجھنا بھی چاہیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احجر الا اسما کا، آئندہ کے لیے میں قسم اٹھاؤں گی تو صرف رب محمد کی قسم اٹھاؤں گی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح قولوا للناس حسنا کا جو انداز ہے، اس کے جو ہمارے مستحق ہیں، جن کے ساتھ ہمارا رویہ گفتگو اچھی ہونی چاہیے، وہ ہماری اولاد. نمبر 2، ہمارے وہ مزدور جو کوئی دکان پر ہے تو دکان پہ کام کرتے ہیں، کسی فیکٹری کا مالک ہے تو اس کے ملازمین، یا گھروں میں کام کاج کرنے والے ملازمین. اور نمبر 3، اسی طرح ہمارے کچھ خادم ہوتے ہیں جو ہمارے ماتحت ہوتے ہیں. یاد رکھیں، یعنی کچھ تو وہ ہیں جو ہمارے یعنی وہ ملازم ہیں، نوکر ہیں،
جو کام کاج کرتے ہیں کسی نہ کسی کا، اور کچھ ہمارے ماتحت ہیں، زیر کفالت بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، جس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، دن نکلتا ہے، تو ہر انسان کے تمام جو اس کے جسم میں جوڑ ہیں ان پر صدقہ دینا لازم ہے۔ 360 جوڑ ہیں، ان پہ صدقہ دینا لازم ہے۔ اور وہ صدقہ آپ نے فرمایا کہ کیسے دیا جائے گا؟ اگر تو کوئی پیسے دے کر، مال خرچ کر کے صدقہ دیتا ہے تو وہ بھی ہے، لیکن اس کا آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کسی شخص کو دو شخص آپس میں ناراض نظر آئیں یا لڑائی جھگڑا کر رہے ہوں، تعدل بین الاثنین صدقۃ، اگر دونوں کے درمیان عدل و انصاف کروا دے تو یہ بھی صدقہ ہے، جسم کا صدقہ ہے۔ ہم کسی کو دیکھیں کہ لڑ رہے ہیں، ہم ان کی لڑائی کو ختم کروا دیں۔ اسی طرح کوئی ضرورت مند ہے، سواری پہ بیٹھنا چاہتا ہے لیکن سواری پہ وہ بیٹھ نہیں سکتا، یا آج کل کے دور میں اس کی سواری خراب ہو گئی، تو اس کے ساتھ تعاون کر دینا، یا کوئی سامان اٹھانا چاہتا ہے تو اس کا سامان اٹھوا دینا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ نماز کی طرف چل کے جاؤ گے، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے میں پڑی ہوئی کوئی چیز جس سے لوگوں کو، گزرنے والوں کو تکلیف پہنچے، اس کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ اور اسی حدیث میں یہ آپ نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، زبان سے اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ قولوا للناس حسنا۔ اللہ۔ اور پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قولوا للناس حسنا کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری زبان سے نکلے ہوئے اچھے کلمات بعض اوقات ہمیں بہترین اور بلند ترین درجات تک پہنچا دیتے ہیں، اور بعض اوقات زبان سے نکالا ہوا ایسا لفظ، ایسا کلمہ جو اللہ کی ناراضگی والا ہے، انسان کو پستیوں تک بھی لے جاتا ہے۔ اب بات کو ختم کرنے سے پہلے میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا، جو قولوا للناس حسنا ہے، قولوا للناس حسنا، اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ مثلا نبی صلی اللہ احکم الحاکمین نے قول قولوا للناس حسنا اور اچھی بات، اس کی مثال دی ہے، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ جو کلمہ طیبہ ہے، اس سے کلمہ توحید مراد لیں تب بھی درست ہے، اس سے اچھی بات مراد لیں تب بھی ہے۔ اچھی بات اور کلمہ توحید کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی درخت جس کی جڑیں تو زمین پر ہوں، اس کی جو ٹہنیاں اور شاخیں ہیں وفرعها فی السماء، آسمان پر ہے، تؤتی اکلها کل حین، ہمہ وقت وہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اچھی بات کریں گے تو اس کے انشاءاللہ فوائد دنیا اور آخرت میں ہیں، اور اگر کلمہ خبیثہ ہو تو فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی ایسا پودا ہو جس کی جڑیں زمین کے اندر دھنسے ہی نہ اوپر ہوں، اس کو جو بھی پکڑ کر اکھاڑ دے، اجتثت من فوق الارض۔ اللہ اکبر۔ اور جو بری بات ہے، اچھی بات کے فوائد ہیں اور بری بات کے نقصانات ہیں۔ ان نقصانات میں یہ ہے کہ جب زبان سے کوئی بری بات نکالو گے، اس سے شیطان تمہاری آپس میں عداوتیں پیدا کرتے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53۔ وَقُلْ لِعِبَادِی یَقُولُوا الَّتِی ہِیَ احسن، لوگوں سے اچھی بات کرو ورنہ کیا ہوگا، ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تمہارے دلوں کے اندر عداوتیں پیدا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جہنم سے آزادی کا ذریعہ، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر بھی جہنم سے بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ۔ اگر کھجور کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے تو پھر جہنم کی آگ سے بچو،
فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اچھی بات سے بھی جہنم سے بچ سکتے ہو۔ لہذا میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا ہے اور ہمیں اللہ احکم الحاکمین نے اچھی بات کہنے کا حکم دیا ہے، اچھی بات لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا ہے، اور اس اچھی بات کو قرآن مجید میں قولوا للناس حسنا کے الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ لہذا ہم اس کو اختیار کریں، کیونکہ اس کے نتائج بہت اچھے ہیں، اور اگر اس کو چھوڑیں گے تو نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اور کن کے ساتھ ہمارے رویے اچھے ہونے چاہیے؟ اللہ کی بات دوسروں تک پہنچاتے وقت ہمارا رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب ہم والدین کے ساتھ گفتگو کریں تو ہمارا رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ، کوئی مانگنے والا آ جائے تو ہماری بات اچھی ہونی چاہیے۔ جب جاہلوں سے واسطہ پڑ جائے تو قولوا للناس حسنا ہونا چاہیے، بات اچھی ہونی چاہیے۔ اہل کتاب کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا ہونا چاہیے تاکہ ہمارے اخلاق سے وہ متاثر ہوں۔ میاں بیوی کی آپس میں بات اچھی ہونی چاہیے، قولوا للناس حسنا پہ عمل کرنا چاہیے۔ اولاد، خادم، عمال، مزدور، ان کے ساتھ اچھی بات ہونی چاہیے، اچھا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال صحیح بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔